أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخ صور کے بارے میں ذکر فرمایا. ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ جو ہے نفخات تین ہیں. ایک نفخۃ الفزع ہے، ایک نفخۃ الصعق ہے اور ایک نفخۃ البعث ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو نفخات ہیں. فزع یہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ابتدا میں گھبراہٹ ہوگی حتیٰ کہ پھر سب پہ موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. ان دونوں نفخات کے درمیان میں تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے، اور یہ تمثیلات نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً یعنی سور ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن ینفخ، وہ ایک سور ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، اسی میں اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ پھونک ماریں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی فتوحات ہوئی ہیں کہ اموال غنیمت سے ہمارے بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ آپ پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جن میں ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں، تو کم سے کم ایک تو جوڑا ہم تیار کر لیں جو آپ جمعہ کے دن پہنیں، عیدین کے دن پہنیں، یا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس دن کم سے کم آپ اس جوڑے کو استعمال فرمائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا فرشتہ جو ہے واضع فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء، اس نے اپنا منہ جو ہے وہ سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ جب پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر ایسے کپڑے کی تیاری کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سور جو ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے، کوئی مثال یا تمثیل نہیں ہے جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اس سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر اس سوراخ سے
روح نکلے گی اور اللہ کے حکم سے وہ سیدھی اسی جسد میں پہنچے گی جس کے بارے میں حکم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کسی اور کے جسد میں چلی جائے۔ اور پھر لوگ جو ہیں اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں قبریں جو ہیں ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، ادھر مرد کی ہے، ادھر عورت کی ہے، تو اب ہمارے پردے کا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے، ان پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، ایسے وہ اٹھیں گے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول حلت یکسا بہا، سب سے پہلے جو جوڑا ہے جنت کا اور میرے ابا حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا اور انبیاء کھڑے رہیں اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور جب یہ عالم ہوگا تو پھر کیا یعنی پردے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جو لوگ صالحات ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، ان کو قیامت والے دن بھی پردے کا فکر ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس دن کسی کو ہوش ہوگا کہ نظر اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھے؟ وہ تو ہر آدمی جو ہے بے ہوش ہوگا، بعض کی نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی اور بعض گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نفخ صور جو ہے وہ حقیقت، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے اور جس انسان کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو جنت میں جائے گا اور جس کی تولیں جو ہیں وہ ہلکی ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو انہوں نے دنیا میں کیے، وہ دنیا گزر گئی۔ اس کے بارے میں مفسرین اور مجتہدین کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کو اللہ کسی اچھی شکل میں لائیں گے اور بھیڑے اعمال کو کسی بھیڑی شکل میں لایا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ اور ایک راجح حدیث سے تائید یہ ہوتی ہے کہ نہیں، نامہ اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ ہر آدمی کے نامہ اعمال اس دن موجود ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ پوچھیں گے اپنے بندے سے کہ بھی ہاں بتاؤ تمہارا وزن شروع کیا جائے؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اعمال خبیثہ جو ہے اس میں تو 90 اور 99 رجسٹر ہے اور نیکی کے پلڑے بھی اتنا سا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، تو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ واضح ہے۔ انہوں نے فرمایا لا ظلم اليوم، آج ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے۔ اور جب وہ تولا جائے گا تو وہی پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو گیا اللہ بھی کون سی چیز ہے؟ فرمایا جب تم نے ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھا تھا دل سے، یہ اسی کلمہ توحید کی برکت ہے کہ تمہارے وزن زیادہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور ایک یہ بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا اور اسلام کے قانون میں فرق ہے۔ دنیا کے قانون میں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ اب دیکھیں نا الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، ووٹ گنتے ہیں، جس کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا وہ جیت گیا، یعنی گنے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام میں گننے کا حکم نہیں، وہاں تولے جاتے ہیں کہ جس آدمی کا عمل جتنا خالص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہو۔ وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے 100 طواف کیا، اس نے 50 کیا، اس نے 10 کیے، یہ دیکھا جائے گا کہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق طواف کس نے کیا، چاہے وہ ایک کیا ہو وہ بھاری ہوگا۔ کس نے 1-2 رکعت جو ہے سنت کے مطابق پڑھی، کوئی 100 رکعت پڑھ لے لیکن اس میں ارکان کا خیال نہ کرے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ آ گئی۔
اب اسی کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ النشور، نفخۃ النشور کا کیا معنی؟ جس سے قبروں سے لوگ نکلیں گے، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ای لا تنفع الانسان یومئذ ولا بری والد لولدہ ولا یلوی علیہ، اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ کون ہے، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ اور اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو نہیں دیکھیں گے، اولاد اپنے والد کو نہیں دیکھیں گے، جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن ماں اپنے اولاد سے، باپ اپنی اولاد سے، اور خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ قال اللہ تعالی ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ای لا يسأل القریب قریبہ وہو یبصرہ، کوئی کسی کا رشتہ دار، کوئی کسی کا دوست نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کھڑا ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْزَارِ مَا قَدْ أَسْقَلَ ظَهْرَهُ، اس کی کشت پر گناہوں کے بوجھ نے اس کو بھاری کر دیا۔ وَهُوَ كَانَ عَزَّ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَلَا حَبَلَ عَنْهُ بَدْلَ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وہ بندہ دنیا میں اس کا بڑا دوست تھا، بڑا تعلق تھا، لیکن آج قیامت والے دن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قال اللہ تعالی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا کان یوم القیامت جمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت والے دن اللہ پاک سب کو اکٹھا کریں گے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک۔ ثم نادى مناد الا من کان لہ مظلمۃ فلیجیء فلیاخذ حقہ، پھر اللہ کا فرشتہ آواز دے گا کہ جس کا کوئی حق ہے وہ آ کے اپنا حق وصول کرے۔ قال ويفرح المرء ان يكون له الحق على والده او ولده او زوجته وان كان صغيرا، اب بندے کو ایک تمنا ہوگی کہ کاش میرا بھی کوئی حق والد پہ یا اولاد پہ یا بیوی پہ نکلے تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ ومصداق ذلك في کتاب اللہ تعالی، اللہ کے قرآن میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، فإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، رواہ ابن ابی حاتم۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا عبداللہ ابن جعفر حدثتنا ام بکر بنت المسور ابن مخرمۃ عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن المسور ای هو ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی، بیوی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یغیظنی ما یغیظها، وہ چیز مجھے ناپسند ہے جو بیوی کو ناپسند ہے، وینشطنی ما ینشطها، اور مجھے وہ چیز پسند ہے جو بیوی کو پسند ہے، وان الانصاب تنقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی وسیری، قیامت والے دن سب رشتے کٹ جائیں گے، صرف میرا رشتہ باقی ہوگا کہ میرا نسب، میرا حسب اور میری رشتہ دار وہ باقی رہیں گی۔ وهذا الحديث له اصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة ان رسول قال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها، جو بیوی کو نقصان تکلیف پہنچائے وہ چیز میرے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عامر حدثنا زہیر عن عبداللہ بن محمد عن حمزة بن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی ھذا المنبر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اسی منبر پہ حضور کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا ما بال رجال یقولون ان رحمت رسول اللہ لا تنفع قومہ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی کے جو رشتے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلا واللہ ان نسبی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، میرا نسب جو ہے اور میرا حسب جو ہے وہ قیامت تک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرْتٌ لَكُمْ إِذَا جِئْتُمْ، اور میں تم سے پہلے حوض پہ پہنچوں گا جب تم آؤ گے۔ قال رجل یا رسول اللہ انا فلان ابن فلان فاقول لهم اما النسب فقد عرفت ولكنكم احدثتم بعدي وارتدتم القهر، میں جانتا ہوں لیکن تم لوگوں نے میری وفات کے بعد بدعات اختیار کی۔ وقد ذکرنا فی مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من طرق متعددۃ عنہ رضی اللہ عنہ انه لما تزوج ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال اما واللہ ما بی الا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القیامت الا سببی ونسبی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میرا حضور سے نسب جڑ جائے، رشتہ جڑ جائے، چونکہ سب نسب کٹ جائیں گے مگر حضور کا نسب باقی رہے گا۔ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالْحَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَافِظُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارِ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا 40,000 اِذَامًا وَإِكْرَامًا۔ حضرت عمر نے بی بی ام کلثوم کو 40,000 درہم کی حق المہر دی ان کی شان کے لیے کہ بھی ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ فقد روى الحافظ ابن قساکر فی ترجمۃ ابی العاص بن الربیع زوج زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق ابی القاسم البغوی ابی العاص بن الربیع یہ خاوند ہیں بی بی زینب حضور کی بیٹی کے، ان سے یہ روایت ہے حدثنا سلیمان بن عمر بن الاقطع قال حدثنا ابراہیم بن عبد السلام عن ابراہیم بن یزید عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نسب وسحر ینقطع یوم القیامت الا نسبی وسحری، ہر خاندان ہر رشتہ کٹ جائے گا مگر میرا رشتہ باقی رہے گا۔ رافیہ من طریق عمار ابن سیف عن ہشام ابن عروہ عن نبی عبداللہ ابن عمرو مرفوعا سألت ربی عز وجل ان لا اتزوج الى احد من امتی ولا يتزوج الى احد منهم الا كان معي في الجنہ فاعطانی ذلك۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میں جس سے شادی کروں یا جس سے میرا رشتہ ہو جنت میں میرے ساتھ ہوں، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ ومن حدیث عمار بن سیف عن اسماعیل عبد اللہ بن عمرو وقوله تعالی فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اے من رجحت حسناتہ ولا سیئاتہ، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی چاہے ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے قیامت میں۔ الذین فازوا فنجوا من النار، جو کامیاب ہو گئے جہنم سے چھٹکارا مل گیا جنت میں داخل ہو گئے۔ وقال ابن عباس اولئک الذین فازوا بما طلبوا، ایک کامیاب ہو گئے ان کو وہ چیز مل گئی جو ان نے مانگی۔ ونجوا من شر ما منہ حاربوا، اور اس شر سے اللہ نے نجات دی جس سے وہ بھاگے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے نامہ اعمال جو ہیں وہ ہلکے ہو گئے۔ ای ثقلت سیئات ولا حسناتہ، اس کے اعمال سیئات جو ہیں نیکیوں پر بھاری پڑ گئے۔ فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ خابوا وحلقوا وباؤوا بالصفقۃ الخاسرہ، یہ ہلاک ہوئے اور ان کا جو اصل پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا اسماعیل بن ابی الحارث حدثنا داود بن المحبر حدثنا صالح المری عن ثابت البنانی وجعفر بن زید بن مسلم بن زادان عن انس بن مالک يرفعه
قال ان للہ ملکا موکلا بالمیزان، اللہ کا فرشتہ ہے جو میزان پہ کھڑا ہوگا. فیؤتی بابن آدم ویوقف بین کفتئی المیزان، ابن آدم کو لایا جائے گا اور اس کو اس کے جو تولنے والے پہ ان کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا. فإن ثقل میزانہ نادى ملک بصوت یسمع، اگر وہ بھاری پڑ گئی، وہ کہتے ہیں یعنی اس بندے کو تولا جائے گا، اگر اس کے بھاری ہو گیا تو آواز آئے گی، پوری دنیا سنے گی کہ سعید فلان سعادتاً، فلاں کو سعادت مل گئی، اب اس کے لیے کوئی بدبختی نہیں ہوگی. وإن خف میزان نادى ملک بصوت یسمع الخلائق، اور اگر اس کا وزن کم پڑ گیا تو آواز دی جائے گی کہ شقا فلان شقاوتاً، فلاں آدمی کے مقدر میں شقاوت ہے، اب اس کو سعادت کبھی نہیں ملے گی. اسنادہ ضعیف فإن داؤد بن المحبر ضعیف متروک ولہذا قال تعالی فی جہنم خالدون ای ماکثون فیہا، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. دائمون مقیمون فلا یزالون، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. ترفع وجوہہم فی النار کما قال تعالی وتغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، اگر کافر جان لیتے کہ قیامت میں ایک وقت آئے گا جب ان کو جہنم میں ڈالے جائے گا، نہ اپنے منہ کو بچا سکیں گے نہ اپنی پشت کو بچا سکیں گے. وقال نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا فرد بن ابی البغراء حدثنا محمد بن سلمان الاصبہانی عن ابی سنان زرار بن مرۃ عبد اللہ بن ابی الحذیل عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جہنم الناسک لأہلہا تلقاہم لہبا، جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو جہنم کی آگ کے شعلے ان کا استقبال کریں گے. ثم تلفعہم لفعۃ، پھر اس کو جلائیں گے. فلم یبقى لہم لحم، اب کوئی اس پہ گوشت نہیں بخشے گا. الا سقط، وہ سارے کا سارا گوشت اس کی ایڑیوں پہ گر جائے گا. وقال ابن مردوہ حدثنا احمد بن محمد بن یحییٰ القزاز حدثنا الخضر بن علی بن یونس القطان حدثنا عمرو بن الحارث بن الخضر القطان حدثنا سعید بن سعید المقبری النخعی عن نبی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قارص فی قول اللہ تعالی تلفع وجوہہم النار قال تلفعہم لفعۃ، ایسا آگ کی لپٹ آئے گی جلائے گی حتیٰ کہ ان کے گوشت جو ہیں بہہ کے ان کے ایڑیوں پہ آ جائیں گے. وقال ترہم فیہا قالہون، اب وہ چہرہ بگڑ گیا، شکل بگڑ گئی اور جنت میں پڑے ہوئے. قال علی بن ابی طالب یعنی آبسون. وقال الثوری النبی ساکن بالاحوص ان عبداللہ رسولہم فیہا قالہون. قال علم تر الی الراس المشیط الذی قد بدا اسرانہ وقلست شفتاہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے سر پہ کہ ایسی اس پہ کنگھی چلائی جائے گی جس کے یعنی وہ دانے ظاہر ہوں گے، اس کے چمڑے کو بھی چھین لیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حتیٰ تولو صورتہ مرواہ الترمذی عن سوید بن عبد اللہ المبارک بھی وقال حسن غریب واللہ اعلم.